अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तहसील गाजी और तहसील हवेलियां के सुदूर भी शामिल थे और जिसमें बहुत से अहम नुकात पर रोशनी डाली गई और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जो जजेस हैं या जो जुडिशरी है उसको काफ़ी हद तक आला अदलिया वहाँ पर नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके ऊपर बारहा बड़ी डिटेल में चीज़ों को सामने लाया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जब मर्ज किया गया फाटा और दीगर एरियाज़ को, तो उसमें हमारे ऊपर बर्डन जो है जजेस की तादाद कम होने की वजह से फैसलों में ताख़ीर और दीगर हवालों से भी हमारे लिए इश्यूज़ बन रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो इंसाफ के हवाले से हैं, जो स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के जजेस, वकला और ये तमाम तर चीज़ें जहाँ पे निगलेक्ट की जा रही हैं, उनके ऊपर रोशनी डाली गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बाकायदा तौर पर यह पैगाम दिया गया कि हमें जो है खैबर पख्तूनख्वा को जितने भी वकला बरादरी है, जजेस साहिबान हैं, उनको जो हकूक उनके बनते हैं उनको बराबरी की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर जिस तरह बाकी जजेस को या बाकी वकला को दिए जा रहे हैं, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जजेस और वकला को भी वही सहूलतें, वही हकूक जो हैं वो दिए जाएं। बाकी का हवाल आपको बताते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे साथ हमारी बार की जो सदूर है गाजी से हम जोला साहब स्पेशल तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करती है। डिस्ट्रिक्ट बार एबटाबाद से सरदार बशारत खान साहब वो तशरीफ़ लाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ हमारे तहसील बार हवेलिया के हाफ़िज़ मुख्तियार अहमद साहब, सदर और सरदार ज़िया साहब ये तशरीफ़ लाए। हम करता हूँ दिलबार अहमद साहब खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सदर साहब उसको डिटेल में आपके सामने पेश करेंगे। हमारे दो जो मुतालबात थे, एक तो ये था कि हमारे KP की जो स्ट्रेंथ है जुडिशरी की वो बढ़ाई जाए, और साथ हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है सुप्रीम कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रिलेशन जो है वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। तो उस बारे में हमारे सदर साहब हाई कोर्ट बार मेरी जमान खान साहब तफसील से आपको आगाह करेंगे। तो मुझे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से रमज़ान में जो वक्त निकाला, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। असल में ये मसले जो आज हम उठा रहे हैं ये सिर्फ वकला का ही मसला नहीं है, बल्कि KPK में रहने वाले हर शख्स का मसला है। और मैं समझता हूँ कि आप इसमें बराबर के शरीक हैं। ये हमारा एक इज्तिमाई मसला है, मसाइल हैं जिन्हें हम आज हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं आपके सामने। और इसको अगर आप मज़ीद हाईलाइट करेंगे ताकि इस पर कोई ऐसी ताकतवर आवाज़ बन सके जो कि आगे सुनी जाए। मैं सबसे पहले हज़ारा डिवीज़न के दीगर जो नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो बड़ा वक्त निकाल के और इस कोर्ट टाइम के अंदर जो है ये तशरीफ़ लाया। मैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा मेरी वजह सुबह KPK और सिंध रकबा और सिंध रकबा और आबादी के लिहाज से बराबर हो चुका है। जहाँ दीगर मसाइल में इजाफा हुआ, वहीं लोगों की नज़रें अदलिया की तरफ उठने लगी, क्योंकि आबादी के इजाफा के साथ साथ अदालतों के क़याम में भी इजाफा ज़रूरी है। अलावा अजीम बिलखसूस हाई कोर्ट का मज़ीद क़याम हो ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ मैसर हो सके, जिसके लिए हाई कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अदलिया में भी अपना एक नाम और वकार रखती है। इस हवाले से वकला तंजीमों में एक बेचैनी पाई जाती है कि इस सूबे में अदलिया में जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, जबकि ये सूबा सिंध के बराबर आबादी और रकबे के लिहाज से हो चुका है। अलावा अजीम सूबे के कोटे के मुताबिक भी सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया जा रहा, जबकि दीगर सूबों में निचली सतह से जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। वकला बरादरी के नुमाइंदे की हैसियत से ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम वकला के तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया की आज़ादी और बराबरी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। जजेस इस वक्त अपना किरदार मज़ीद बेहतर कर सकते हैं जब वकला तंजीमें इनकी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ खड़ी हों। मज़ीद ये कि हमारे हाई कोर्ट के मेरिट पर आए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात न करना सूबा को ये पैगाम देता है कि हमारा सूबा मेरिट पर नहीं
اور یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس صوبے کے سے کوئی بابر رحمتیں پیدا ہو اور جسے آگے لائیں جو ان کی زبان بولے، لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ یہاں سیٹھ وقار جیسے مرحوم جیسے مضبوط اعصاب کے مالک ججز ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے ججز بھی اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ کورٹ میں ججز کی تعداد ہے وہ 17 جی، جبکہ قبائلی اضلاع جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری جو ہے وہ سندھ کے برابر آبادی بھی پہنچ جاتی ہے، صوبہ سندھ کی اور رقبہ بھی، اور سندھ میں سب 50 سے زیادہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان موجود ہیں۔ تو اس لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ جس انصاف کی فراہمی کے بغیر جو ہے کوئی ملک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور جب قبائلی اضلاع کا انضمام ہوا ہے تو بہت زیادہ انتظامی مسائل کے ساتھ انصاف کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کا قیام تو عمل میں آیا گیا، لیکن ہائی کورٹ میں اگر آپ ججز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے جج صاحبان مغرب اور عشاء تک بیٹھ کے بھی عدالت میں کام کرتے ہیں صبح سے کہ خیبر پختونخوا کے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی اگر آپ نے کروانی ہے تو پھر ججز کی تعداد ہائی کورٹ میں ہمیں بڑھانی ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کا طریقہ کار یہ ہے جی کہ اس کے لیے جو سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں ہر ہائی کورٹ کے ان کو لیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ آپ 4-5 سالوں سے یہ دیکھ لیں کہ صوبہ سندھ سے اور پنجاب سے چوتھے اور 5ویں نمبر کے جونیئر جج صاحبان کو بغیر کسی اس کے ضابطے کے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا سے اس وقت سپریم کورٹ میں صرف ایک جج آئی جیسے آئی آفریدی صاحب ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے چیف جسٹس کیسر رشید صاحب جو ریٹائر ہونے والے ہیں یہ سینئر موسٹ چیف جسٹس میں شمار تھا ان کا، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا، اوپر سپریم کورٹ نہیں لے جایا گیا۔ اس سے پہلے وقار احمد سیٹھ مرحوم کے شہید وقار احمد سیٹھ صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کا حق بنتا تھا لیکن ان کی حق تلفی کی گئی، اور انہیں ایز اے سینئر موسٹ چیف جسٹس ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نہیں اوپر لے کے گئے اور ان کے بجائے جو ہے پنجاب اور سندھ سے جونیئر ججز کو لگایا گیا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہماری جو صوبہ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری اور جو عوام ہے اس میں اس وجہ سے بڑی شدید قسم کی بے چینی اس ناانصافی کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ تو آپ آج ہماری ایک مؤثر آواز ہیں، آپ لوگوں کے ذریعے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس آواز کو آگے یہ سینئر ویسے جو اصول چلتا آ رہا ہے جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر ججز ہوتے ہیں صوبے کے ان کو لیا جاتا ہے، لیکن یہ کل آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلے میں یہ بات سامنے آئی کہ اب ایک شخص کا 1 مین شو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس میں یہی وجہ ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ میرٹ پہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور جو سینئر چیف جسٹس صوبوں کے یا سینئر ججز جو دوسرے صوبوں کے موجود ہیں ان کو آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں، اس کے بجائے کہ آپ جونیئر جج کو بیسیکلی اس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کرتا ہے۔ ان کے پاس ہر صوبے کے چیف جسٹس صاحبان اور سینئر ججز صاحبان کی جو ہیں وہ نام اور ان کی پروفائل جاتی ہے، فیصلہ وہاں کیا جاتا ہے۔ تو زیادتی جوڈیشل کمیشن میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری تعداد اس وقت صرف ایک ہے سپریم کورٹ میں، وہ آج 17 ججز ہیں، 17 ججز میں کے پی کیو اے کو صرف ایک سیٹ دی گئی ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کی صورت میں ہے۔ اب جب بات ہم کرتے ہیں ان سے تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو من اللہ صاحب جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیے ہیں وہ کیونکہ بلانگ کرتے ہیں کے پی کے سے تو اس کو ہماری طرف وہ کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی کے کا ایسا نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ مطالبہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کو ہمارے سر نہ لائیں، ہمارا انڈیپینڈنٹ کے پی کے صوبہ ہے، اس میں سے ہماری تعداد کو ہمارے کوٹے کے مطابق برابر کی جائے۔ اس وقت ہمارے سرکولر آ چکا ہے اور اس کے علاوہ مختلف بار ایسوسیشن کا بھی ایک سرکولر آ چکا ہے، اسپیشلی کے پی اور پنجاب کی حد میں کہ جہاں پہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے وہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از ویری مچ کلیئر، بہت کلیئر ہے کہ وہ ود ان 90 ڈیز 90 دن کے اندر اندر انہوں نے الیکشن کروانا۔ تو اس پہ میرا یہ رائے ہے اور باقی بار ایسوسیشن کی بھی رہی ہے، اور میرا اپنا پریس ریلیز بھی ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ایبٹ آباد کا پریس ریلیز ایشو بھی ہوا ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل کام ہے، اس میں جو ہے ہم ان کی اگینسٹ جو ہے اپنی آخری حد تک جائیں گے کہ ود ان 90 ڈیز میں اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو میں سمجھتا ہوں یہ
ایبروگیشن اینڈ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کی جو بات کی گئی ہے آرٹیکل 6 کے اندر کہ آپ ایبروگیٹ کریں گے یا سبورٹ کریں گے اگر 90 ڈیز کے اندر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، اسپیشلی کے پی اور پنجاب کے اندر. اور ہمارا کام آئین اور قانون کے تحفظ کرنا، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، بار ایسوسیشنز یا بار کونسلز ہمیشہ اسی کے ساتھ کریں گے. فرسٹ ٹائم یہ آواز اٹھی ہے پاکستان کے اندر کہ نہیں، اس کا ایک میکانزم ہونا چاہیے. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا آج سے 2-3 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے جج تھے شوکت صدیقی صاحب، بڑا بابانگے دول، انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ ہمارے بینچز ایجنسیز بناتی ہیں. بڑا کھل کے انہوں نے کہا تھا کہ ایون ہماری کاز لسٹ جو ہے وہ کہیں اور سے بن کے تیار ہو کے آئی. تو فرسٹ ٹائم ایک آواز اٹھی ہے. ہم اس آواز کے ساتھ ہے کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے ونس فار آل. یہ چیز سیٹل ہونی چاہیے کہ اگر لارجر بینچ بنے گا تو وہ کیسے بنے گا، اگر فل کورٹ بنے گا تو وہ کیسے بنے گا، کون سے نمبر کے ججز جو ہیں وہ اپنے بینچ میں ہونے چاہیے. فرسٹ ٹائم آواز اٹھی ہے اور ہم اس آواز کے ساتھ ہیں جی کہ ایک پراپر میکانزم ہونا چاہیے سو دیٹ فیوچر میں کسی قسم کی کوئی فیوریٹزم، نیپوٹزم، ریڈ ٹیپزم نہیں آنا چاہیے. اسی میں اس کے لیے رولز ہونے چاہیے باقاعدہ. جو سردار بشارت صاحب نے کہا کہ ایک طریقہ کار کا تعین ہو جائے تاکہ کسی ایک شخص کی جو اس میں وہ اقربا پروری ہے کہ اس کا ایسا تاثر ختم ہو. عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ تقسیم ہے اس کے اندر یا وہ کسی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ ہے. جو اہم آئینی اور قانونی یا ملکی یا بین الاقوامی سطح کے جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ، ہم بالکل جو کل فیصلہ آیا تفصیلی فیصلہ، اس کی بالکل ہم حمایت کرتے ہیں اور اس کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان بیٹھ کے اس کا تعین کرے، ایک طریقہ کار طے کرے تاکہ آئندہ مستقبل میں یہ تنازع کھڑا نہ ہو. ہمیشہ کے لیے اس میں جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ نہیں آتی. بالکل یہی